السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوا کہ ابھی اس کو کوئی فضیلت دی گئی ہو، بلکہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے روز اول سے جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان تمام مہینوں میں، ان تمام دنوں میں کچھ دنوں کو فوقیت عطا کی، برتری عطا کی، بزرگی عطا کی۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہفتے کے دن 7 ہے، لیکن جمعہ کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو عزت عطا کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لیکن ان تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کو وہ مقام عطا کیا جو عام انسانوں کو نہیں ملا، اور انبیاء میں بھی اللہ رب العزت نے الگ الگ مقام رکھے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ بہت سے رسولوں کو ہم نے دوسرے رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے، تو اس میں کسی رسول کا کوئی کمال نہیں، کسی انسان کا کوئی کمال نہیں، بس اللہ کا اپنا فضل تھا، جس کو دینا چاہا اس کو دے دیا، جس کو نیچے اتارنا چاہا اس کو نیچے اتار دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام مہینوں میں رمضان کے مہینے کو ایک برتری اور فوقیت عطا کی ہے، اور ہم میں سے سب لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں رمضان اس کی زندگی میں آ رہا ہے، اور لگاتار ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے، بہت زیادہ برکتوں والا یہ مہینہ ہے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ رمضان کی ان تمام برکتوں میں سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ کیونکہ آتا ہے رمضان، ہم سب باتیں کرتے ہیں کہ بہت ساری برکتوں کے ساتھ رمضان آتا ہے، کیا ہے برکتیں؟ کیا کبھی آپ نے سوچا برکت کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے عطیے کا نام برکت ہے، تو سب سے بڑی برکت کیا ہے جو اس رمضان میں ہمیں ملنا چاہیے؟ یعنی رمضان جب ختم ہو تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہاں یہ رمضان کی سب سے بڑی برکت تھی جو مجھے حاصل ہوئی، مجھے ملی۔ کیا اس بات پہ کبھی غور کیا گیا؟ شاید نہیں، نہ میں نے غور کیا نہ آپ نے غور کیا، اس لیے کہ ہم زندگیوں میں سوچنا چھوڑ چکے ہیں، ہماری زندگی اتنی مشغول ہو چکی ہے کہ سوچنا ہماری زندگی کا حصہ نہ رہا، جبکہ اسلام نے بار بار انسانوں کو اپنی ہر چیز پہ غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 آیتیں ہیں جو انسان کو صرف یہ کہتی ہے کہ تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس بات پہ، اس موضوع پہ تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان کی سب سے بڑی برکت کیا ہے، جس کا ہم پورے رمضان استحضار رکھیں گے، اور جب رمضان ختم ہوگا تو ہم اس بات کا جو ہے ایک اپنا محاسبہ کریں گے کہ یہ برکت ہمیں حاصل ہو بھی پائی ہے یا نہیں ہو پائی ہے۔ اس کو ہم تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی آپ دیکھیے، یعنی نبوت سے پہلے کہ آپ کی زندگی کیا تھی، اس پہ ہم تھوڑا غور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، یعنی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے متعلق تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے سے آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کچھ دنوں کا کھانا لے کر ایک پہاڑ کے غار میں چلے جایا کرتے تھے، جس غار کو غار ہرا کہتے ہیں، ہرا نامی پہاڑ میں غار تھی، وہاں آپ چلے جاتے تھے۔ یہ آپ کا معمول چند دنوں کا نہیں تھا، یہ آپ کا معمول تقریباً 5 سال کا معمول تھا۔ آپ 5 سالوں تک اس غار میں یعنی روز چلے جاتے تھے، کبھی کبھی تو آپ کئی کئی دن کے بعد واپس آتے تھے، کھانا لینے بھی نہ آتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کر اس غار میں چلی جایا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے دیا کرتی تھی۔ وہ ایک لمبا عرصہ گزرا 5 سال کا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھ کر ایک خاص قسم کی عبادت کرتے تھے۔ وہ عبادت، جیسے میں نے بھی آپ کو کہا، وہ سوچنے کی عبادت تھی، کوئی اور عبادت نہ تھی۔ ملت ابراہیمی کے مطابق آپ نمازیں پڑھتے تھے، کبھی آپ دن میں روزے رکھتے تھے، ملت ابراہیمی کے مطابق سب کچھ کرتے تھے، لیکن پورا دن آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کے آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ مستقل سوچ رہے تھے کہ اللہ یہ کائنات کیوں ہے، یہ تو نے کیوں بنایا ہے،
میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، ان سب کا مقصد کیا ہے، ان سب کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد کیا ہے، میں اس کو پانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار غور فرما رہے تھے۔ آپ تنہائیوں میں تھے، آپ سماج میں نہیں تھے، سماج سے بالکل کٹے ہوئے انسان تھے آپ، سماج سے الگ ہو چکے تھے، ایک غار میں مکے سے باہر جہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی جو آپ کا کھانا لے کر وہاں پہنچ جاتی تھی۔ 5 سال کے عرصے تک آپ غور فرماتے رہے، اپنے آپ کو یکسو کر دیا، تنہا کر دیا، اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ تو آپ کا جو دل تھا، آپ کا جو دل تھا وہ آئینہ ہو گیا، کیونکہ اب اس دل پہ سماج کا کوئی اثر نہیں تھا، لوگوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ دل 5 سال تک تنہا تھا، اکیلا تھا، اس میں صرف اور صرف اللہ کے خیال آ رہے تھے، بار بار اللہ کی قدرت کے خیال آ رہے تھے، اللہ کی طاقت کے خیال آ رہے تھے کہ اللہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو نے کیوں بنایا ہے، بس یہی خیالات آ رہے تھے۔ ان خیالات نے آپ کے دل کو مصفا کر دیا، اتنا زیادہ پاک اور صاف کر دیا کہ اب یہ دل اس لائق بن گیا تھا کہ اس میں نبوت کی کرن آ سکے، اس میں نبوت کی روشنی پڑ سکے، اس میں رسالت کی روشنی آ سکے، رسالت کے صورت کی جو تمازت ہے اس کو وہ برداشت کر سکے، قرآن کا جو نور ہے اس نور کو یہ دل برداشت کر سکے۔ یہ دل بنانا تھا۔ وہ 5 سال تک اللہ کے رسول نے کام کیا تاکہ قرآن کا نور اس دل میں آ سکے۔ اس لیے جب یہ مدت ختم ہوئی تو آپ کو کیا دیا گیا؟ آپ کو جو چیز دی گئی وہ قرآن تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کو پکڑا، دبوچا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے منع کیا کہ ماں نبی قاری میں پڑھ نہیں سکتا، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر فرشتے نے آپ کو جو چیز دی ہے، جو چیز عطا کی وہ قرآن تھا، وہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ قرآن عطا کیا گیا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ قرآن کے نور کو قبول کرنے کے لیے، قرآن کو دل میں جمانے کے لیے انسان کی زندگی میں ایک عرصہ ایسا گزرنا چاہیے جس میں وہ اور اللہ صرف 2 ہو، تیسرا کوئی حائل نہ ہوا ہو، تنہائی کی زندگی ہو، یکسوئی کی زندگی ہو۔ جب یہ زندگی ہوتی ہے تو قرآن کا اصل نور انسان کو عطا کیا جاتا ہے۔ اب وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی اس کو پھر دہراتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہزاروں برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ یہیں سے بات شروع کی تھی میں نے، سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ یہ بھی آپ قرآن سے دیکھیے، اللہ کے رسول کی زندگی سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا۔ اب قرآن دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ قرآن سے بڑی برکت کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اسی قرآن کو سننے کے لیے ہمیں تراویح بھی دی گئی رمضان میں کہ آپ کو تراویح پڑھنا ہے، 2-4 لوگ پڑھائیں گے، آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم سب قرآن کو سننے کے بعد مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن اس قرآن کے نور کا کیا ہوا جو رمضان میں خصوصی طور پہ ملا کرتا ہے؟ کیا وہ مجھے اور آپ کو ملا؟ ہاں، وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا، نکلنے کے بعد ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ آج حافظ صاحب نے بہت اچھا پڑھا، آج فلاں نے بہترین قرآن پڑھا، مزہ آ گیا، اچھا لگا۔ کیا اس سے زیادہ قرآن کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا آپ کو ثواب نہیں ملا، ثواب تو قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پر ثواب ہے، لیکن آپ مجھے قرآن میں کہیں دکھائیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، آپ کے احادیث میں سے کہیں یہ دکھا دیجئے کہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں ثواب عطا کیا جائے۔ ثواب قرآن کا مقصد کہیں پہ لکھا گیا ہو تو آپ بتائیے۔ قرآن کا مقصد ثواب کبھی نہیں تھا۔ ثواب تو قرآن کے بدولت انسان کو ملنے والی ایک فری کی چیز تھی، ایک مفت کی چیز تھی، وہ مقصد نہ تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا انسان کو قرآنی نور عطا کرنا۔ نور یعنی نور کیا ہوتا ہے؟ نور وہ ہوتا ہے کہ جس کے ملنے کے بعد انسان کی زندگی اندھیروں میں نہیں رہ سکتی۔ نور کے معنی ایک روشنی، انسان کو قرآن کا نور مل چکا ہے۔ جب یہ نور ملتا ہے تو انسان کی زندگی کا ہر عمل درست ہو جاتا ہے، وہ تاریکی میں نہیں رہتا، وہ اندھیرے میں نہیں رہتا، وہ زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ایک نور ہوتا ہے جو اسے روشنی دیتا ہے، قرآن ایک نور ہوتا ہے جو اسے راہ دکھاتا ہے۔ تو اگر ہماری زندگیوں میں 20 رمضان آئے ہو، 25 رمضان آئے ہو، کسی کی زندگی میں 40 اور 50 رمضان آئے ہو، لیکن یہ نور نہیں آیا ہے تو یاد رکھیے رمضان آ کر ثواب دے کر چلا گیا ہے، لیکن اس کی جو سب سے بڑی برکت تھی وہ آج تک 50 سال گزرنے کے باوجود بھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ قرآن تو اسی لیے آیا۔ قرآن کب آیا؟ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کیسے آیا وہ بھی بتایا،
5 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا تھا، یکسو کر لیا تھا. اور پھر قرآن آیا. کب آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا. لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں ہے. اللہ کے رسول 5 سال سے تنہا ہے، غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جبریل آئے ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں آئے، اسی رمضان میں آئے. اور آپ کو کیا دیا؟ روزہ دیا؟ نہیں، روزہ نہیں دیا. روزہ تو ابھی 22 سال کے بعد آئے گا. 22 سال نہ کہیے، کم سے کم 12 سال کے بعد آئے گا. سن ہجری 2 میں آیا، یعنی 12 سال کے بعد روزہ آئے گا. رمضان میں پہلے قرآن آیا ہے، پھر روزہ آیا ہے. اور قرآن کب آیا؟ تنہا کرنے کے بعد، اکیلا کرنے کے بعد قرآن کا نور انسان کو عطا کیا گیا ہے. وہ ایک بھیڑ میں نور حاصل نہیں ہوتا، وہ ایک تنہائی میں نور حاصل ہوتا ہے، اکیلے میں نور حاصل ہوتا ہے. اور قرآن اترے گا کب؟ رمضان میں اترے گا. یعنی اب رمضان آئے گا تو یہاں قرآن سنایا جائے گا، اس ممبر سے، اس محراب سے قرآن سنایا جائے گا. جیسے اللہ کے رسول کو اکیلا کر کے قرآن کا نور عطا کیا گیا، قرآن پڑھ کے ان کو سنایا گیا، قرآن پڑھ کے پڑھوایا گیا، اسی طرح ہمیں رات میں اکیلا کیا جائے گا. یہاں سے قرآن دیا جائے گا، ہم الفاظ سنیں گے، ثواب لے گئے، چلے جائیں گے. زندگی میں تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ قرآن نہیں ملا جو غار ہیرا میں دیا گیا تھا. وہ قرآن نہیں ملا ہے. وہ قرآن ابھی ہم سے بہت دور ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے وہی کرنا ہوگا جو اللہ کے رسول نے کیا. اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو بتا دیا. 5 سال تک تنہا ہو گئے. آپ کو 5 سال تنہا نہیں ہونا ہے، مجھے 5 سال تنہا نہیں ہونا ہے. مجھے رمضان کے آنے تک تنہا ہونا ہے. بس رمضان کے آنے تک تنہا ہونا ہے. بیٹھنا ہے راتوں کو، اکیلے ہو جانا ہے، اور راتوں کو سونا نہیں ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول پہ وہ قرآن آیا ہے، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ ایک روایت میں تو ہے کہ اقرأ بسمی کی جو آیتیں ہیں وہ اتاری گئی، لیکن اس کے بعد جب آپ گھر گئے ہیں، گھر جا کر آپ نے حضرت خدیجہ سے کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو. کیونکہ آپ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، تو آپ کو کمبل اوڑھا دی گئی. لیکن وحی کیا آئی کمبل اوڑھنے کے بعد؟ کمبل اوڑھنے کے بعد اللہ کے رسول پر وحی آئی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم. یہ جو مہینہ تھا جس میں تمہیں قرآن کا نور عطا کیا گیا، اس غار میں یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے. قم، کھڑے ہو جاؤ. یہ کھڑے ہونے کا مہینہ ہے. آپ اب تک جگتے رہے ہیں، اب رمضان میں آپ سو جائیں گے. آپ کو قرآن دیا گیا، رمضان میں قرآن کا نور عطا کیا گیا، اور آپ کمبل اوڑھ کے سونے کی بات کرتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ جگنے کا، کھڑے ہونے کا مہینہ آ رہا ہے، سونے کا نہیں. یا ایھا المدثر، آپ نے کمبل مانگی، آپ نے چادر مانگی حضرت خدیجہ سے، اللہ نے منع کر دیا. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل مانگنے والے، قم. یہ سونے کا مہینہ نہیں آیا، یہ کھڑے ہونے کا مہینہ آیا ہے. کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے. کب؟ جب تم روز کھڑے ہوتے تھے اس وقت ہونا ہے. رات میں مزید ایک مرتبہ کھڑا ہونا ہے. اور صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، تم نے تراویح پڑھی، قرآن تمہارے اوپر گویا کہ نزول ہوا ہے. ابھی قرآن کا، قرآن گویا کہ ابھی تمہیں دیا گیا ہے. قرآن کے انوارات تمہارے دلوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انوارات کو بھی باقی رکھنا ہے، اور پھر تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تنہا کھڑے ہونا ہے، کوئی نہ ہو. جب جیسے اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوتے تھے، سوچتے تھے رات کیسے گزرتی تھی، وہ تنہائی آپ کی کیسے گزرتی تھی، میں نے آپ کو بتا دی. آپ غور و فکر کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے مطابق، چونکہ نبوت نہیں ملی تھی، آپ ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت کرتے تھے. تو یہ کام ہمیں کرنا ہوگا. کب؟ رمضان میں تو کرنا ہی ہے، رمضان سے پہلے کرنا ہے، تاکہ یہ دل تیار ہو سکے. جب قرآن رمضان میں ہمیں دیا جائے تو اس کے نور کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. ورنہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا بالکل وقت، گرمی کا وقت ہو، اور سورج بالکل تپ رہا ہو، تو کیا ہم اس کو سورج کی روشنی دکھا سکتے ہیں؟ یا اس بچے کی آنکھوں میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے اور اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھ سکے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. بس قرآن اسی طرح کا نور ہے. اس نور کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے، اس نور کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے اس میں صلاحیت پیدا کرنا ہوگا. اور صلاحیت آئے گی تنہائی سے، اکیلے پن سے. تمام لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر نہیں آ سکتی. رمضان کی راتوں میں گپے ہانک کر، یا رمضان سے پہلے کی زندگی بھی بالکل ویسی گزار کر جیسے ابھی تک ہم نے زندگی گزاری ہے، اس طرح کی زندگی گزار کر ہم رمضان میں سیدھے آ کر کے کھڑے ہو جائے تو قرآن کے سننے کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن قرآن کا نور کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے.
کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے انسان کو اکیلا ہونا پڑتا ہے، دل کو بنانا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا، جب آپ نے کمبل مانگی آپ کو کہا گیا جس مہینے میں تمہیں قرآن عطا کیا گیا یہ سونے کا نہیں ہے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. یہ کھڑے ہونے کا مہینہ ہے. اور کس چیز کا مہینہ ہے؟ فانذر، ڈرانے کا مہینہ ہے. ڈرانے کا مہینہ ہے. کس کو ڈرانا ہے؟ اپنے آپ کو ڈرانا ہے، اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہے، اپنے اولاد کو ڈرانا ہے، اپنے معاشرے والے کو ڈرانا ہے، ساری انسانیت کو ڈرانے کا یہ مہینہ ہے. یہ مہینہ بس خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانے کا نہیں ہے، میں اپنی عبادت کر لوں کافی ہوگا، اس کے لیے بھی یہ مہینہ نہیں ہے. قم، سونے کے لیے نہیں آیا. تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، لوگوں کے درمیان داعی بن کر کھڑا ہونا ہوگا. فانذر، اور ڈرانا ہوگا، اپنے آپ کو ڈرانا ہوگا. گناہ کب تک کرتا رہے گا؟ ساری زندگی گناہ کرتا رہا. یہ ایک مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ قرآن کے انوارات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے. یہ بھی غفلت میں گزرے گا نہیں. جہنم کی آگ کو محسوس کر، آگ جلا کے انگلی ڈال کے دیکھو، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اگر برداشت کی صلاحیت ہے تو جہنم کی آگ پہ ہمت کرنا ہوگا. اگر اس دنیا کی آگ کی جلانے کی صلاحیت جو ہے اس پہ ہماری برداشت نہیں ہے تو جہنم کی آگ پر ہماری برداشت کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنے آپ کو ڈرانا ہوگا، اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہوگا، بیوی بچوں کو ڈرانا ہوگا، سب کو ڈرانا ہوگا. یہ ڈرانے کا مہینہ ہے. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم لوگ صرف ڈرانے کی بات کرتے ہیں، بشارت کی بات نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید کی پہلی آیت یہی کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ قم، بیٹھنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور خوشخبری نہیں دینا ہے، لوگوں کو جنت کی خبر نہیں سنانا ہے. پہلا کام ہے انذر، ڈرانے کا کام. کیوں؟ جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو جنت کی بشارت سناتے رہیے. کون سی جنت ملنے والی؟ اللہ کا خوف تو ہے نہیں. اور جب خوف نہیں ہے تو انسان وہ سب کچھ کرے گا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر خوف پیدا ہو گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، تو پھر حدیث میں آیا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، تمام حکمتوں کی جڑ اللہ کا خوف ہے. اگر خوف آ گیا تو انسان کو حکمت مل گئی، اگر خوف آ گیا تو انسان کو سب کچھ مل گیا. جس کے دل میں خوف ہے اسے بشارت سنائیے، وہ بشارت کا مستحق ہے. اگر پورا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ اللہ کے خوف سے سب کے دل خالی ہے، سب کے دل عاری ہے، ان کو جنت کی بشارت کیسے؟ ان کو تو ڈرانا پڑے گا. اور مکہ چونکہ ویسا بن چکا تھا جس میں اللہ کا خوف رکھنے والا کوئی نہ تھا. اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ رمضان کے اس مہینے میں تمہیں نبوت عطا کی گئی، اس مہینے میں تمہیں قرآن کا نور عطا کیا گیا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہو چکی ہے کہ تم سو گے نہیں، تم جاگو گے اور لوگوں کو اللہ سے ڈراؤ گے. تو یہ دو کام ہمیں رمضان کے لیے دیے گئے. قم فانذر. تیسرا کام دیا گیا وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. کس کی بڑائی؟ اپنے رب کی. کب بیان کرنا ہے؟ یہ آیت خود بتا رہی ہے. یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ عربی زبان میں ربک فکبر لکھیں گے تو ادھر سے پڑھیں گے تب بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا، اور اس طرف سے پڑھیں گے تب بھی ربک فکبر پڑھا جائے گا. تو گویا اللہ نے اسی میں انسان کو بتا دیا کہ اللہ کی بڑائی کب کب بیان کرنا ہے. زندگی سیدھی چل رہی ہے تب بھی ربک فکبر، اللہ کی بڑائی ہوگی. اور زندگی کی گاڑی اگر الٹی چل رہی ہے، ہر کام بگڑ رہا ہے، تب بھی کیا کرنا ہوگا؟ ربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. تم بہت بڑے انسان بن گئے، زندگی کی گاڑی گویا کہ سیدھی چل رہی ہے، نہیں، تم بڑے نہیں ہوئے. بڑا کون ہے؟ اللہ. ربک فکبر، وہی سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیے. تمہاری اپنی بڑائی، ہماری اپنی بڑائی ہمارے دلوں سے ختم ہو جانا چاہیے. یہ اللہ رب العزت کہنا چاہتا ہے. کب؟ خصوصی طور پر رمضان میں اس کی مشق کی جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ روزہ بھی تو اسی کی مشق ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اللہ کا حکم ہوا، میں نے کھانا چھوڑ دیا، اور میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، کیونکہ میں کوئی بڑا انسان نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک گندا پانی کا قطرہ تھا. میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں کچھ نہ تھا. اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے یہ جسم دیا، اللہ نے مجھے ایک انسان بنایا. چاہتا تو کوئی گدھا بنا دیتا، چاہتا تو کتا بنا دیتا، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا، لیکن اللہ نے عزت دی ہے، لہذا میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے. تو جیسے میں روزے کے سلسلے میں اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، پوری زندگی میرے دل میں صرف اللہ کی بڑائی ہوگی. کوئی انسان اگر میری تعریف کرتا ہے تو میرے دل میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑنا چاہیے.
کیونکہ میں بڑا نہیں ہوں. اس انسان کو کہنا چاہیے اللہ کی بڑائی بیان کر، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر کوئی انسان ہمیں گالی دیتا ہے، ہمیں برا بھلا کہتا ہے، تب بھی اس دل میں اثر نہیں ہونا چاہیے. اگر اثر ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں چور بیٹھا ہے. ابھی ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اسی لیے کسی کے ذلیل کرنے سے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ذلیل ہو گئے. نہیں، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں. کوئی ذلیل کر رہا ہے تو تم ذلیل نہیں ہوئے، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی انسانوں کو باعزت بنایا ہے. کسی کے گالی دینے سے ہم چھوٹے نہیں ہوئے. کسی کے گالی دینے سے ہم یہ کہیں گے تو بھی چھوٹا ہے، میں بھی چھوٹا ہوں. اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا ہے. اگر یہ انسان کی زندگی میں آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی زندگی کے تمام معاملات سدھر جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو چھوٹے ہیں، اللہ بڑا ہے. یہ تیسرا کام دیا گیا رمضان کا. کون سا؟ ربک فکبر. پہلا کام کیا ہوا؟ سونے کا مہینہ نہیں آ رہا ہے، قوم کھڑے ہو جانے کا مہینہ ہے. دوسرا کام ہے فانذر، ڈراؤ، سب کو ڈراؤ اللہ سے، جہنم کی آگ سے. تیسرا کام دیا گیا وربک فکبر، تمہاری اپنی بڑائی ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی بڑائی رہ جائے گی. تیسرا کام ہے وربک فکبر. چوتھا کام ہے وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کر لو. یہ ایک تعبیر ہے، اس کا مطلب ہے اپنے اخلاق کو درست کر لو. رمضان کیوں آئے گا؟ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے آئے گا، تاکہ زندگی بھر ہمارے اخلاق پھر وہی رہے. وثیابک فطہر، اپنے اخلاق کو درست کر لو. کیسے درست کرنا ہے اخلاق کو؟ جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی، اس زندگی پہ ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. وہ نمونہ ہے. اس موضوع پہ اسی مسجد میں اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں. وثیابک فطہر. پھر آگے کہا گیا والرجز فاہجر، اور برائیوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ زبانی برائی ہو، چاہے وہ اخلاقی برائی ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کے کسی طریقے کی برائی ہو، ہر طرح کی برائی کو چھوڑ دو، ایک اچھے انسان بن جاؤ. والرجز فاہجر. اور ایک اور کام آخری دیا گیا، وہ ہے ولا تمنن تستکثر. آپ کسی پر احسان اس لیے مت کیجئے تاکہ آپ اس سے زیادہ کی امید رکھیں کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میں اس سے اپنا کام نکلواؤں گا. ولا تمنن تستکثر. چونکہ رمضان میں انسان اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ نے انسان کو اس جگہ آگاہ کیا جہاں خرچ کرنے والا پھسل جاتا ہے. خرچ کرنے کی فضیلت سب نے سنی ہے، سب لوگ خرچ کرتے ہیں، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن انسان پھسلتا یہاں ہے. خرچ کرنے میں نہیں پھسلتا، وہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کی اصل جگہ بتائی جہاں وہ پھسلتا ہے. وہ یہ ہے کہ تم کسی کو دو تو بے غرض ہو کر کے دو. تمہاری اپنی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں دے رہا ہوں اس لیے میری عزت بڑھے گی، میں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اس سے اپنا کوئی کام نکلوا سکوں، میں دے رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے سخی سمجھے. نہیں، یہ سب کچھ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس لیے مت دیجیے کہ تمہیں زیادہ کی امید. بے غرض ہو کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. اور یہ سب کچھ کیسے آئے گا؟ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا. اللہ کے رسول کو یہ سب سے پہلے حکم دیے گئے. ایک روایت میں تو ہے کہ اقرا بسمی کی آیتیں اتری، ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آیت یا ایھا المدثر والی ہے. یا بعض لوگوں نے اس کو تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ پہلے اقرا کی آیتیں اتری تو آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، تو پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری یا ایھا المدثر. گویا کہ نبوت اترنے کے بعد، اور نبوت کب اتری ہے؟ رمضان کے مہینے میں. گویا قرآن اترنے کے بعد، قرآن کی پہلی وحی کب اتری ہے؟ رمضان کے مہینے میں. تو رمضان کے مہینے میں نبوت دی گئی، رمضان کے مہینے میں قرآن دیا گیا. اور جب یہ چیزیں رمضان میں ملی تو آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ اوڑھ کے سونا چاہتے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا. جس مہینے میں تمہیں نبوت دی گئی، جس مہینے میں تمہیں قرآن دیا گیا، یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، یہ لوگوں کو ڈرانے کا مہینہ ہے، یہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی بڑائی بولنے کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے لوگوں پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے. لیکن نیت درست ہونی چاہیے کہ انسان اس خرچ سے اپنا کوئی مفاد نہ ڈھونڈے، اپنا کوئی فائدہ نہ ڈھونڈے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم دیا گیا جو رمضان میں کرنے کا تھا، اور رمضان کی بدولت پوری زندگی میں کرنے کا تھا. یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. تو میں بھی رمضان سے پہلے آپ کو یہی باتیں دے رہا ہوں. بہت آسان سی باتیں ہیں، آپ یاد رکھ سکتے ہیں. سورہ مدثر کے شروع کی آیتیں ہیں کہ رمضان میں ہمیں کرنا کیا ہے. قوم، سونا نہیں ہے، جگنا ہے. فانذر، یعنی آرام سے زندگی نہیں بسر کرنا ہے، ہر برے عمل پہ کڑنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈرانا ہے اور سب کو ڈرانا ہے. وربک فکبر، اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا انسان کر دینا ہے، اللہ کو سب سے بڑا مان لینا ہے.
پھر اس کے بعد ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے اخلاق کو درست کر لینا ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، تمام برائیوں کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، خوب خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا ہے، نہ احسان جتلانا ہے۔ اور یہ چیزیں زندگی میں آئے گی کیسے، اور میں نے بالکل شروع میں بتا دی، پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ ابھی آئے ان کے ذہن میں بات آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کی برداشت کے لیے، ان چیزوں کے انوارات کو دل کے اندر قبول کرنے کے لیے آپ کو 5 سال تک تنہا کیا گیا غار حرا کے اندر۔ ابھی رمضان کے کچھ دن ہیں، ہمیں تنہا ہونا ہوگا، اکیلا ہونا پڑے گا، تاکہ اس کے تمام انوارات ہمارے دل میں آ سکے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔